سبق نمبر 22 محنت سونے سے بہتر ہے۔ ایک زمانے میں یورپ کے باشندے جنوبی امریکہ کو اس مدعا سے جایا کرتے تھے کہ کانہائے سیم و زر کے کھودنے میں اپنی قسمت آزمائی کریں۔ یہی ہوش ملک اسپین کے ایک باشندے کو دامنگیری ہوئی۔ اول اپنے بڑے بھائی سے اپنا منصوبہ بیان کیا اور اصرار کے ساتھ درخواست کی کہ آپ میرے ہمراہ چلیں، جو دولت ہاتھ آئے گی بحصہ مساوی باہم تقسیم کر لیں گے۔ بڑا بھائی نہایت قانع اور دور اندیش آدمی تھا۔ اس نے تمام نشیب و فراز کو سمجھا کر کہا کہ اس راہ میں کامیابی کی توقع بہت کم ہے، لیکن چھوٹے بھائی پر جب اپنی نصیحت کا کچھ اثر نہ دیکھا تو ناچار اس کی رفاقت پر آمادہ ہو گیا اور کہا کہ میں تمہاری دولت میں شرکت نہیں چاہتا، مجھ کو صرف اتنی اجازت دو کہ کچھ اسباب و آلات اور میری چند نوکر ساتھ چلیں۔ اس نے یہ بات مان لی اور جب اس بات کا اطمینان ہو گیا کہ بڑا بھائی ساتھ چلے گا تو اس نے سفر کی تیاری شروع کر دی اور خوشی خوشی اپنا تمام مال و اسباب اور جائیداد بیچ کھوچ کر ایک جہاز خریدا۔ جب یہ خبر مشہور ہوئی تو چند اور بو الہوس بھی جو اسی طرح مال و دولت کے حریص تھے اس کے ہم سفر بنے۔ بڑا بھائی بھی تمام آلات کاشتکاری اور غلہ اور ترکاریوں کے تخم جو بوریوں میں بند تھے لایا اور اپنے چند ملازموں سمیت اس کے جہاز پر جا سوار ہوا۔ اگرچہ اس انگڑ کھنگڑ کالے جانا چھوٹے بھائی کو محض فضول نظر آتا تھا، مگر اس قرار کے بموجب جو پہلے ہو چکا تھا عذر و انکار مناسب نہ سمجھا۔ اب جہاز روانہ ہوا اور خدا کے فضل سے ہوا ایسی موافق آئی کہ بغیر کسی حادثہ اور مصیبت کے اس بندرگاہ پر جا لگا جہاں کا عزم کر کے چلے تھے۔ سب مسافر بخیر و عافیت خشکی میں اترے۔ بڑے بھائی نے کچھ بھیڑیں اور بیل خریدے اور میں اپنے نوکروں اور آلات و اسباب کے ایک عمدہ قطعہ اراضی میں جو ساحل شہر سے ملحق تھا قیام کیا اور چھوٹے بھائی سے کہہ دیا کہ میں یہاں نہ تو بود و باش کرنے آیا ہوں نہ دولت کی طمع مجھ کو لائی ہے، بلکہ صرف تمہاری رفاقت کی غرض سے آیا ہوں۔ جب تم سونا لے کر آ جاؤ گے تو میں تمہارے ساتھ وطن کو واپس چلوں گا۔ سونے کے مشتاقوں نے کان کھودنے والے مزدور نوکر رکھے اور سب سامان ضروری مہیا کر کے اس نواح کا قصد کیا جہاں سونا نکلتا تھا۔ اثنائے سفر میں چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی سمجھ پر افسوس کر کے اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ دیکھو حضرت نے بیل اور بھیڑیں خریدی ہیں، پردیس میں آ کر کاشتکاری کا کھڑاک پھیلایا ہے، ہم تو
اپنا عزیز وقت یوں اکارت کرنا پسند نہیں کرتے۔ اگر قسمت نے یاوری کی تو اتنا کما لائیں گے کہ کئی پشت تک کافی ہوگا۔ سب رفیقوں نے اس کی فراست اور ہمت پر آفرین کی، لیکن ایک پیر مرد نے سر ہلا کر کہا، میاں تمہارا بھائی ایسا نہیں ہے جیسا تم خیال کرتے ہو، وہ نہایت عاقبت اندیش آدمی ہے۔ غرض یہ قافلہ دریاؤں کو عبور کرتا، دشوار گزار دروں سے گزرتا، سخت بارش اور تیز دھوپ کی تکلیفیں اٹھاتا، جا بجا کانِ زر کی جستجو میں پھرتا رہا۔ آخر جوئندہ یا بندہ ایک جگہ سونا یا فرات نکالا۔ اسی کامیابی نے ایسا مصور کیا، جس قدر کلفتیں اٹھائی تھیں سب فراموش ہو گئی۔ مدت تک وہاں کام جاری رکھا، لیکن غلے کا ذخیرہ تھوڑا تھا، اس لیے خوراک میں کمی کرنی پڑی، اور جب غلہ بالکل نبٹ گیا تو بھی ان لوگوں نے دولت کی خوشی میں ہمت نہ ہاری۔ جنگل کی جڑی بوٹی کھا کر دن کاٹے، اور جتنا سونا جمع کیا تھا اس کو لے کر بندرگاہ کی طرف جو تو کر کے مراجعت کی، لیکن فاقے کی صعوبت سے چند ہمراہی اثنائے راہ میں رہائی عدم ہو گئی۔ اس عرصے میں بڑے بھائی نے اپنے نوکروں کی اعانت سے زراعت کا ڈول ڈالا۔ اس کی سعی و محنت نے، جس کے ساتھ سلیقہ اور تجربہ بھی شامل تھا، اس ویرانہ جنگل کو باغ و بہار اور لالۂ زار بنا دیا۔ خدا کی عنایت سے فصل اچھی ہوئی، ہر جنس کا غلہ اور ہر قسم کی ترکاریاں افراط سے پیدا ہوئیں۔ بھیڑوں نے اتنے بچے دیے کہ ایک بڑا غلہ ہو گیا۔ دودھ، مکھن اور پنیر کی کچھ کمی نہ رہی۔ اس کے نوکروں نے وقت فرصت میں سمندر کی مچھلیوں کا شکار کیا اور نمک کھود کر کے ایک انبار جمع کر لیا۔ جب چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے پاس پہنچا تو اس کی اور اس کے باقی ماندہ ہمراہیوں کی حالت بہت نازک تھی۔ 2 روز سے فاقے پر فاقہ کیا تھا۔ پہلی بات جو اس مصیبت زدہ گروہ نے کہی وہ کھانے کا سوال تھا۔ بڑے بھائی نے ان کے واپس آنے سے خوشی تو ظاہر کی اور ان کو زندہ و سلامت پہنچنے کی مبارکباد بھی دی، مگر کھانے کا سوال سن کر ایسا روکھا جواب دیا جو رشتہ داری اور ہم وطنی ہی کے خلاف نہ تھا، بلکہ انسانیت اور خدا ترسی سے بھی ظاہرہ بعید معلوم ہوا۔ اس نے کہا، سنو صاحبو، جب تمہاری دولت سے مجھ کو کچھ سروکار نہیں تو میری کمائی سے تم کو کیا واسطہ؟ جو دانہ دن کا میں نے اپنی قوت بازو سے پیدا کیا ہے، میں کیوں مفت دوں؟ اگر تم کو ایسی ہی احتیاج ہے تو سونا دو اور کھانا لو۔ اس کج خلقی، نامہربانی اور بے رحمی پر
ان لوگوں کو بڑا طیش آیا، مگر بھوک کے مارے لبوں پر دم آ رہا تھا۔ ناچار سونے کی ڈالیاں دے کر خریدا اور اپنی جان بچائی۔ اسی طور سے ہر روز خرید و فروخت کا معاملہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ ان کا تمام سونا حوائج ضروری کے بہم پہنچانے میں صرف ہو گیا۔ جب بڑے بھائی کو معلوم ہوا کہ ان لوگوں کا سرمایہ سب ختم ہو چکا ہے تو کہا، آج کل موسم اچھا ہے، ہوا بھی موافق چل رہی ہے، بہتر ہے کہ یہاں سے جہاز کا لنگر اٹھاؤ اور وطن پہنچ کر اہل و عیال کی خبر لو۔ خدا جانے ان پر کیا گزری اور تمہارے انتظار میں ان بیچاروں کا کیا حال ہوا۔ چھوٹے بھائی نے نہایت ملول ہو کر جواب دیا کہ جو کچھ اپنی جان کھپا کر اور صعوبتیں اٹھا کر ہم نے کمایا وہ تو سب کا سب آپ کی نذر کر چکے، اب خالی ہاتھ کیا جائیں اور یگانوں اور بیگانوں کو کیا منہ دکھائیں، اور تم جیسے سنگ دل آدمی کے ساتھ جانے سے تو یہیں مر رہنا بہتر معلوم ہوتا ہے۔ یہ رنج آمیز اور مایوسانہ باتیں سن کر بڑا بھائی ہنستا ہوا اٹھا اور سارا سونا لا کر چھوٹے بھائی اور اس کے ساتھیوں کے حوالے کر دیا اور کہا، لو تمہاری دولت تم کو مبارک ہو، میں اس کا خواستگار ہرگز نہیں ہوں۔ جو بے مروتی اور کج ادائی میں نے برتی اس میں یہ مصلحت تھی کہ تم اپنی غلطی سے متنبہ ہو جاؤ اور ہمیشہ اس نصیحت کو یاد رکھو، محنت سونے سے بہتر ہے۔ آخر کار سب لوگ خوش و خرم اپنے وطن کو روانہ ہوئے۔ چھوٹے بھائی نے گھر پہنچ کر چاہا کہ اپنے سونے میں سے نصف حصہ بڑے بھائی کو دے، مگر اس عالی ہمت نے پھر وہی جواب دیا، محنت سونے سے بہتر ہے۔ سبق نمبر 22 کے الفاظ معنی: آلات، ہتھیار، اوزار۔ ملحق، جڑا ہوا متعلق۔ فراست، دانائی، سمجھ۔ اصرار، ضد۔ صعوبت، تکلیف۔ کج خلقی، بری عادت۔ قانع، تھوڑے پر صبر کرنے والا۔ بو الہوس، خواہشات کے حریص۔ مہیا، تیار، حاضر۔ معبور کرنا، پار کرنا، حاوی ہونا۔ یاوری، مدد، ساتھ دینا۔ اثنا، درمیان۔ حوائج، ضرورتیں۔ نشیب، گہراؤ۔ جویندہ یا بندہ، ڈھونڈنے والا پاتا ہے۔ فرازی، بلندی۔ عارضی، زمین۔ نواح، پڑوس، ارد گرد۔ مراجعت، واپس لوٹنا۔ انبار، ڈھیر۔ خدا ترسی، خدا سے ڈرنا۔ اہل و عیال، بال بچے۔ منصبہ، خبردار۔ ساحل، کنارہ۔ کلفتیں، مصیبتیں۔